اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ آیت نمبر 40 یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وإیایا فارہبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ اے بنی اسرائیل، میں نے تم پر جو انعام کیے ہیں ان کو یاد رکھو، اور تم میرے وعدے کو پورا کرو تو میں بھی تمہارے عہد کو وعدے کو پورا کروں گا، اور صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ میں نے جو کتاب نازل کی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود کتاب کی تصدیق کر رہی ہے، اس پر ایمان لے آؤ، تم ہی اس کے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اس کا ترجمہ ہے تم ہی اس کے پہلے انکار کرنے والے نہ بن جاؤ۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، نہ حقیر قیمتوں کے بدلے میں میری آیت کو بیچ ڈالو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور صرف میرے ہی غضب سے ڈرا کرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپاؤ۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور میرے سامنے جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ۔ رکوع کے معنی کیا آتے ہیں؟ جھکنا۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا تم لوگوں کو تو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، حالانکہ تم کتاب الہی کی تلاوت بھی کرتے ہو، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو۔ کس کے ذریعے؟ صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز بے شک دشوار ہے لیکن خدا کا خوف رکھنے والوں پر دشوار نہیں ہے۔ یہ آیت نمبر 45 تک ترجمہ ہوا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیا کیا ہے؟ انعام و اکرام کیا ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَہْدِي أُوفِ بِعَہْدِكُمْ، اور تم میرے وعدے کو پورا کرو، میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا۔ بالکل شرط اور مشروط کی بات ہے۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور کیا ہو جاؤ؟ صرف مجھ سے ہی ڈرنے والے بن جاؤ، مجھ سے ڈرو۔ آج کا جو درس قرآن ہے آیت نمبر 40 سے 40 سے لے کر 123 تک، 40 سے لے کر 123 تک،
اس میں جو خاص تذکرہ ہے وہ صرف بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، ایک لمبا تذکرہ ہے، لمبا قصہ ہے، یہاں سے شروع ہے۔ اور شروع میں جو قرآن کا جو بیان شروع ہوا سورہ فاتحہ سے، سورہ فاتحہ کے بعد جو سورہ بقرہ کی ابتدا ہوئی، تو سورہ بقرہ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 3 لوگوں کا تذکرہ کیا۔ پہلا تذکرہ، فرسٹ تذکرہ مسلمانوں کا ہوا۔ کس کا ہوا؟ مسلمانوں کا ہوا، جس کو فرمایا گیا متقین۔ اور متقین کی صفت یہ بیان کی ہے کہ قرآن کے ذریعے سے یہ ہدایت حاصل کرتے، غیب پر یہ ایمان رکھتے ہیں، جنت پر ایمان رکھتے ہیں، جہنم پر ایمان رکھتے ہیں، اور روز جزا پر ایمان رکھتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں عقیدہ ختم نبوت بھی رکھتے ہیں۔ ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا، 2 لوگوں کا بیان کیا، وہ لوگ جو کفر و انکار کرنے والے تھے۔ پہلا خالص کافر، پہلا کون تھا؟ خالص کافر، جو اسلام کو سرے سے مانتا ہی نہیں تھا، رسول اللہ کا انکار کرتا اور قرآن کا بھی انکار کرتا، اس کو کافر کہتے ہیں، مشرک کہتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ تھے جو بظاہر طور پر اسلام لاتے، اسلام مسلمان دکھتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر، صحابہ کے پاس آ کر اسلام کا اظہار کرتے، لیکن وہ قلبی اعتبار سے دل میں کفر کو چھپائے بیٹھے تھے۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ منافقین۔ کیا بولتے ہیں؟ منافقین بولتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ، اس کو بھی بیان کیا۔ اور منافقین میں 2 گروہ تھے۔ کتنے گروہ تھے؟ 2 جماعت تھی، 2 گروہ تھے۔ ایک وہ منافقین جو بہت ہی زیادہ ڈھیٹ تھے، بہت ہی زیادہ کیا تھے؟ اپنے نفاق میں، اپنے مکر و فریب میں زیادہ تھے۔ اور دوسرے قسم کے وہ لوگ تھے جو اسلام لانا چاہتے تھے، اسلام کی فتوحات کو دیکھ کر، اسلام کے عادات اور اطوار کو دیکھ کر، تعلیمات نبوی سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرنا چاہتے تھے، لیکن ان لوگوں کی سرزنش کی وجہ سے، ان لوگوں کی بولنے کی وجہ سے وہ لوگ بیچارے کیا ہو جاتے؟ ایمان نہیں لاتے، یا مسلمانوں کے مصائب و آلام کو دیکھ کر جو مسلمان اسلام قبول کرتے، اسلام قبول کرنے کے بعد جو حالات پیش آتے، ان حالات کو دیکھ کر وہ گھبرا جاتے اور اسلام قبول نہیں کرتے۔ تو یہ 2 قسم کے منافقین تھے۔ اس کا تذکرہ ہوا اور پوری باتیں سامنے آئی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تذکرہ کیا، وہ تذکرہ حضرت آدم علیہ السلام کا کیا۔ کس کا تذکرہ کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ اور پچھلے سنڈے کو جو تفصیلی بات ہوئی حضرت آدم کی تخلیق کے بارے میں، اور حضرت آدم کی تخلیق کے بعد حضرت آدم کو کہاں پر بھیجا گیا، جنت سے کیسے نکلے، پھر دنیا میں آ کر پھر دنیا کی ایک اشاعت شروع ہوئی، دنیا بنی، اور دنیا میں کس طرح رہے سے، پھر حضرت حوا سے ملاقات ہوئی، ایک پوری تفصیل آپ کے سامنے بیان ہوا۔ اس بیان کے بعد، تفصیل کے بعد، آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ ہم نے جو دنیا کو پیدا کیا ہے، دنیا کی پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے لوگ آشنا ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور وجود کو لوگ سمجھیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ پاک بے عیب ہے، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں، اللہ کے کوئی دوسرا مثال اور مثل نہیں، اللہ کے جیسا کوئی دوسرا شخص نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وجود دنیا میں ہے۔ کیوں؟ اگر چند لوگ ہوتے تو دنیا میں فساد مچ جاتا، چند لوگ ہوتے، چند خدا ہوتے، یا چند دنیا کے بادشاہ ہوتے تو دنیا میں لڑائی ہو جاتی۔ پتہ یہ چلا کہ دنیا محفوظ ہے، دنیا صحیح ہے، دنیا میں نشیب و فراز ہے، لیکن یہ آسمان کا ٹوٹنا، زمین کا پھٹنا یا اچانک ختم ہو جانا ایسا نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ ایک خدا ہے، جو خدا کیا ہے؟ پوری دنیا کو، پوری زمین کو قائم کر کے رکھا ہے، اور پھر ایک وقت، متعینہ وقت ہے قیامت کا، اس گھڑی میں آ کر پھر دنیا کیا ہو جائے گی؟ فنا ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور پھر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اللہ تعالیٰ کا وجود باری تعالیٰ کا ثبوت ہوا، اور یہ تمام چیزیں اس وجہ سے ہے تاکہ بندہ ایک خدا کو پہچان سکے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے۔ کیا لائے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا اقرار کر لے۔ یہ کیا ہے؟ بیان ہے۔ اس بیان کے بعد چونکہ یہ سورت جو ہے سورہ بقرہ، یہ مدنی سورت ہے، اور مدنی سورت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کا اکثر و بیشتر حصہ کہاں پر نازل ہوا؟ مدینہ میں۔ اس کو مدنی سورت بولتے ہیں۔ اگرچہ بعض واقعے وہ ہیں جن کا تعلق مکے سے ہے، لیکن چونکہ بیشتر حصہ مدنی ہے، اس وجہ سے اس پوری سورت کا نام بقرہ مدنی رکھا گیا ہے۔
مدینہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے تو جہاں پر مکہ میں کفار مکہ کی تعداد زیادہ تھی، تو مدینہ میں یہودیوں کی تعداد زیادہ تھی اور نصارہ کی تعداد زیادہ تھی. ان دونوں قوموں کی تعداد زیادہ تھی، اور یہ دونوں قوم جو نصارہ ہیں اور اسی طریقے سے یہود تھے، یہ دونوں قوم تعلیم یافتہ طبقہ، تعلیم یافتہ قوم تھی، پڑھے لکھے لوگ تھے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، جو کم پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، ان کی کیا کرتے ہیں؟ عزت کرتے ہیں. ان کی کیا کرتے ہیں؟ عزت کرتے ہیں. اور ہر پڑھے لکھے لوگ اپنے دوسرے پڑھے لکھے لوگ کی عزت کرتے ہیں، ادب و احترام کرتے ہیں. اور علم کا تقاضا ہے کیا کرنا؟ دوسرے کی، ہر پڑھے لکھے شخص کی علم کی عزت کرنا. ٹھیک اسی طریقے سے مکہ والے فطری طور پر اور پیدائشی طور پر یہ لوگ پڑھتے نہیں تھے، چونکہ فطری اور پیدائشی طور پر ان کو اپنی زباندانی پر کیا رہتا؟ فخر رہتا، اور ان کو اپنے لنگویج پر مہارت رہتی، اس لیے وہ لوگ پڑھتے نہیں تھے. لیکن سامنے والے کون تھے؟ یہود و نصارہ، وہ پڑھے ہوئے تھے. تو مکہ والے کیا کرتے؟ ان کی عزت کرتے اور خوب عزت کرتے. وہ کچھ بھی مسئلہ یا کچھ بھی باتیں آتی تو مکہ والے آ کر کس سے مشورہ کرتے؟ یہود و نصارہ سے مشورہ کرتے کہ اس مسئلے میں ہم کو کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اہل مکہ کے بارے میں بیان کیا. پھر اس کے بعد اب یہاں سے جو اصل مدینہ میں جو لوگ آباد تھے، یہود و نصارہ، اس کے بارے میں شروع کیا. مکہ والوں کو جب دعوت دی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر 53 سال محنت کی، 53 ایئرس وہاں پر محنت کیے. اور محنت کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو لوگ بھی مسلمان ہوئے، اسلام قبول کیے، تو اسلام قبول کرنے کے بعد ان پر طرح طرح کے ظلم و ستم کیے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی انتظار کرتے رہے اور ایک لمبا عرصہ مکہ کے لوگوں کو مسلمان کرنے کی فکر میں رہے اور طرح طرح کے مصائب و آلام برداشت کیے. یہاں تک کہ جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، چچا ابو طالب کا انتقال ہوا، پھر اس کے بعد طائف کا سفر کیے. طائف سے واپسی کے بعد آخر میں ایک فیصلہ ہوا کہ چلیے اب ہجرت کا وقت آ گیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ ہجرت کر جائیں. پھر مسلمان کیا ہوئے؟ مکہ سے مدینہ ہجرت کیے. پھر مدینہ کی ریاست تشکیل میں آئی، ایک اسٹیٹ بنا، ایک صوبہ بنا مسلمانوں کا. لیکن یہاں پر جو لوگ آباد تھے وہ کون تھے؟ یہود و نصارہ تھے. اب یہود و نصارہ کو اسلام کی دعوت کیسے پیش کی جائے؟ چونکہ عام شخص کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کرنا آسان ہے، عام شخص کے سامنے بیان کرنا آسان ہے، لیکن پڑھے لکھے طبقے کے سامنے بیان کرنا، اپنی باتوں کو بیان کرنا، یہ تھوڑا کیا ہے؟ مشکل ہوتا ہے. کیا ہوتا؟ مشکل ہوتا ہے. کیوں؟ وہ تو اس وجہ سے یہاں پر بنی اسرائیل کو جو خطاب کیا گیا، ڈائریکٹلی یہ خطاب نہیں کیا گیا. اس میں بنانا ہے کیا؟ ایک منٹ رک جائیں. ہاں اب آواز آ رہی ہے؟ اب یہاں سے بنی اسرائیل کو اسلام کی دعوت کس طرح پیش کرنی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں کیسے تذکرہ کرنا ہے، تو ڈائریکٹلی اس کو دعوت نہیں دے رہے ہیں کہ آپ ایمان لے آؤ. ڈائریکٹلی یہ دعوت نہیں دی جا رہی ہے کہ آپ ایمان لے آؤ. یہاں پر یہ بیان کیا گیا ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعام و اکرام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل پر جو انعامات کیے گئے، اکرامات کیے گئے، سب سے پہلے ان کا تذکرہ ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے احسان کو جتلا رہے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہارے پر کتنے سارے احسانات کیے ہیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل تم یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تمہارے اوپر انعام و اکرام کیا ہے. یہاں پر سب سے پہلا ورڈ جو آیا ہے یا بنی اسرائیل، اے بنو اسرائیل. بنو کے معنی آتے ہیں اولاد، ہے نا؟ بنو معنی اولاد. اے اسرائیل کی اولاد، اے اسرائیل کے بیٹے. اسرائیل جو ورڈ ہے اس کے معنی آتے ہیں عبداللہ کے. کس کے معنی؟ عبداللہ کے. اور اسرائیل ورڈ یہ عبرانی زبان کی ہے.
عبرانی زبان کی ہے اور یہ دو ورڈ ہے، اسرا اور ایل الگ ہے. جیسے عبداللہ، عبد الگ ہے اور اللہ الگ ہے، دو ورڈ الگ الگ ہے، دو ورڈ کو ایک ملا دیا گیا، ایک نام بنا دیا، ایک ناؤن بنا دیا گیا، اس کو بولتے کیا؟ عبداللہ. ٹھیک اسی طریقے سے اسرائیل ہے، اسرا الگ ہے، ایل الگ ہے، دونوں کو ایک ساتھ ملا کر کے ایک ناؤن بنا دیا گیا، ایک نام بنا دیا گیا، اس کو بولتے اسرائیل. اور اسرائیل یہ نام حضرت یعقوب علیہ السلام کا تھا. کس کا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈبل نام، اور ڈبل نام کس کے؟ حضرت یعقوب کے. اس کے علاوہ کسی نبی کے ڈبل نام نہیں ہے. اسرائیل. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. اس کا تذکرہ سورہ کیا ہے وہ سورہ یوسف میں تفصیلی تذکرہ پڑھ لیں گے. بہت ہی بہترین انداز میں سورہ یوسف ہے، اس کا تذکرہ وہاں پر پڑھ سکتے ہیں. 12 بیٹے تھے. ان 12 بیٹوں کے قبیلوں کو ہی کیا کہا جاتا ہے؟ یہودی کہا جاتا. اور بنی اسرائیل کی جو نسل کی افزائش ہوئی وہ کہاں سے ہوئی؟ یہ نہیں، حضرت یعقوب کی اولاد سے، حضرت یعقوب کی 12 اولاد سے ان کی پوری تعداد بڑھتی گئی. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بے شمار انعامات و اکرامات کیے تھے، بے شمار انعامات. اور سب سے بڑا انعام و اکرام یہ تھا کہ اس زمانے میں جتنی بھی قومیں آباد تھی ان تمام قوموں میں جو فضیلت تھی وہ فضیلت کس کو حاصل تھی؟ بنی اسرائیل کو وہ فضیلت حاصل تھی. اس لیے بنی اسرائیل ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں فضیلت تمام لوگوں پر بخشی ہے. اور یہ فکر، ان کا جو یہ فکر تھا ہمیشہ سے یہ ہے کہ یہ ان کا تصور تھا کہ قیامت تک کے لیے ہمیں یہ فضیلت حاصل ہے. حالانکہ ایسا نہیں، بلکہ یہ فضیلت بنی اسرائیل کو وقتی طور پر حاصل تھی کہ اس زمانے کی جو بھی قوم ہے ان قوموں پر تمہیں فضیلت ہے، لیکن اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو ان پر ایمان لاؤ. کیا لاؤ؟ ایمان لاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل میرے ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر انعام و اکرام کیا ہے. اس کا تذکرہ انشاءاللہ آئے گا آگے کہ وہ انعام و اکرام کیا ہے. انعام و اکرام کیا ہے ایک تفصیل انشاءاللہ بیان ہوگا. یہاں پر ایک نقطے کی بات یہ ہے کہ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وہ نقطہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے پر انعام و اکرام کیا تھا یا کیا ہے. لیکن جب مسلمانوں کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے بارے میں فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. اے مسلمانوں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں. امام قرطبی فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے بارے میں جب خطاب کیا تو فرمایا کہ محسن کو یاد کرو ان کے احسانات کے ذریعے سے. محسن کو یاد کرو ان کے احسانات کے ذریعے سے کہ میں نے یہ احسان کی، یہ احسان کی، یہ احسان کیے. جو شخص اتنے ڈھیر سارے احسانات کیے تو لازم بھی ضرور ہے کہ ان پر کیا کیا جائے، ان کی تعریف کی جائے، ان کی باتوں کو مانا جائے. لیکن جب مسلمانوں کی باری آئے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ نہیں کہا اے امت محمدیہ کے لوگوں، اے مسلمانوں میرے ڈھیر سارے احسانات ہیں تم مجھے یاد کرو. نہیں، اللہ نے ڈائریکٹلی یہ فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ. تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں بغیر احسانات کے. تو امام قرطبی فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا تعلق محسن سے، بندوں کا تعلق رب سے ڈائریکٹ ہے. مسلمانوں کا تعلق اپنے رب سے ڈائریکٹ ہے، محسن سے تعلق ڈائریکٹ ہے. لیکن یہ بنی اسرائیل کا تعلق جو اللہ سے ہے وہ ڈائریکٹلی اللہ نے کہا ڈائریکٹ تم نہیں مان رہے تھے بلکہ ہم نے جو احسانات کیے اس کے ذریعے سے تم مانے. تو یہ نقطہ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ یہ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ امت محمدیہ کی بڑی فضیلت ہے. اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ کہ تم میرے عہد کو پورا کرو میں بھی تمہارے عہد کو پورا کروں گا. تم میرے وعدے کو پورا کرو میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا. سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے اور یہ لوگ کیا وعدہ کیے تھے. تو اس وعدے کا تذکرہ سورہ اعراف میں آیت نمبر 12 میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل میں اس کا پورا تذکرہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا
کہ تورات میں جو ایک باب ہے اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس پر ایمان لاؤ، اور جب وہ نماز کا حکم دے تو نماز قائم کرو، اور جب وہ روزے کا حکم دے تو روزہ رکھو، اور جب وہ زکوٰۃ کا حکم دیں تو زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ پوری تفصیلات وہاں پر لکھی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے، بنی اسرائیل سے اس کا وعدہ لیا تھا، اور بنی اسرائیل کی جب تعلیمات ہوئی تو ان لوگوں نے لبیک کہا کہ جب ہاں وہ نبی آئیں گے اس نبی پر ہم لوگ کیا کریں گے، ایمان لائیں گے مکمل۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور جب ان لوگوں کو پتہ چلا کہ ہاں وہی نبی آ گئے جس کا تذکرہ ہماری کتاب تورات میں لکھا ہوا ہے، وہ نبی آ گئے ہیں، وہ دعوت پیش کر رہے ہیں، اس پر ایمان لانا چاہیے، تو وہ لوگ ہر دھرمی اختیار کیے اور ایمان نہیں لائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، میرے وعدے کو پورا کرو، اوفی بعہدکم، میں بھی تمہارے وعدے کو پورا کروں گا۔ تو ایک بات یہ سامنے آئی کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا لیے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا پیش کیے تھے کہ میں تم کو یہ کر دوں گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ بنی اسرائیل سے اللہ نے یہ وعدہ لیا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اخیر میں، اس پر ایمان لانا، روزے کا حکم دیں گے روزہ رکھنا، نماز کا حکم دیں گے نماز پڑھنا، زکوٰۃ کا حکم دیں گے زکوٰۃ ادا کرنا۔ لیکن وہ لوگوں کو جب پتہ چلا تو وہ لوگ کیا کیے، نفی کر دیے، انکار کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا تھا، اللہ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب تم نبی پر ایمان لاؤ گے، نماز قائم کرو گے، پھر میں اپنا وعدہ پورا کروں گا، اور میرا وعدہ یہ ہے کہ میں تمہیں جنت میں جگہ دوں گا، میں تمہیں کیا کروں گا، جنت میں جگہ دوں گا، اور تمہارا ٹھکانہ جنت میں ہوگا، تمہارے لیے آسانیاں ہوں گی۔ لیکن بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کا انکار کیا، کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کی، تو ظاہر سی بات ہے جو چیز شرط کے ساتھ ہو، جیسے شرط میں یہ لگایا کہ اگر آپ درس قرآن میں آئیں گے تو چائے ملے گی، اگر آپ درس قرآن میں آئیں گے چائے ملے گی، اور اگر آپ نہیں آئیں گے تو پھر ٹکاشن نہیں مل سکتی ہے۔ تو اس شرط کے طور پر اللہ تعالیٰ نے وعدہ یہ کیا تھا کہ تم محمد الرسول اللہ پر ایمان لاؤ گے، نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، تمہارے لیے جنت ٹھکانہ ہے۔ لیکن اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو تو پھر تمہارا ٹھکانہ جنت نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن ان کا نظریہ یہ تھا کہ ہم لوگ ایمان لائے یا نہ لائے، ہمارے لیے بہر صورت ہمارا ٹھکانہ جنت ہے، اور ہم پوری دنیا کے لوگوں پر ہم کیا لائق و فائق ہے، ہماری فضیلت ہے۔ اور ان کا یہ تصور بھی تھا کہ خدا نہ خواستہ اگر ہمیں عذاب ہو تو چند دنوں کے لیے عذاب ہو سکتا ہے، چند دنوں کے لیے سزا ہو سکتی ہے، دائمی طور پر ہم سزا یافتہ نہیں ہوں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا بالکل ایسا نہیں ہے، جو لوگ محمد پر ایمان لائے، نماز قائم کیے، زکوٰۃ ادا کیے، وہی کامیاب ہوں گے۔ جو لوگ محمد پر ایمان نہیں لائیں گے، خواہ وہ یہودی ہو یا نصارہ ہو، وہ ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے، ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اللہ نے فرمایا اے بنی اسرائیل تم میرے وعدے کو پورا کرو، میں بھی تمہارے وعدے کو پورا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور کس سے ڈرو، صرف ڈرنے والے مجھ سے بن جاؤ، صرف ڈرنے والے مجھ سے بن جاؤ۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی ہے وعدہ کے سلسلے میں کہ اگر ہم لوگ کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ کو پورا کرنا کتنا ضروری ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، میرے وعدے کو پورا کرو۔ اس سے علماء نے مسئلہ مستنبط یہ کیا ہے کہ وعدہ کو پورا کرنا یہ کیا ہے، واجب اور ضروری ہے۔ اگر ہم کسی سے وعدہ کر لیے جائز کام کرنے کا تو اس وعدے کو پورا کرنا چاہیے۔ وعدہ خلاف کرنا کیا ہے، گناہ ہے، وعدہ خلاف کرنا گناہ ہے۔ اس لیے ہم لوگ جب بھی کسی سے بات کریں یا کسی سے وعدہ کریں تو اس وعدے کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہاں، اگر نہیں کرتے ہیں تو وہ کیا ہے، گناہ ہے۔ آگے چلیں۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، میں نے جو کتاب نازل کی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود کتاب کی تصدیق کر رہی ہے، اس پر ایمان لے آؤ۔ آیت نمبر 41۔
41 اس پر ایمان لے آؤ، تم ہی اس کے پہلے انکار کرنے والے نہ بن جاؤ۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کو تھوڑی سی قیمت میں نہ خریدو، نہ حقیر قیمتوں کے بدلے میری آیت کو بیچ ڈالو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور صرف میرے ہی غضب سے ڈرا کرو۔ اب یہاں سے کھلے طور پر یہودیوں کو یہ بات، بنی اسرائیل کو یہ بات بتلائی گئی کہ تمہارے سامنے جس کلام کا تذکرہ ہو رہا ہے، قرآن کا تذکرہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں، جو کلام تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس کلام پر ایمان لاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کلام تمہاری کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، یہ کلام تمہارے اس کلام کی تصدیق بھی کرنے والا ہے، اس لیے اس کلام پر کیا لاؤ؟ ایمان لاؤ۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور ایمان لے آؤ بما انزلت، جو میں نے نازل کیا ہے، مصدقا لما معکم، اور یہ کتاب ایسی کتاب ہے جو تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی، معکم جو تمہارے ساتھ ہے۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن یہ تصدیق کرنے والا ہے کس کا؟ تورات کا۔ اس لیے قرآن پر کیا کرنا؟ اے یہودیوں، قرآن پر ایمان لاؤ۔ تو مقصود کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کا مقصود یہ ہوا کہ اب قرآن پر ایمان لانا ہی اصل ہدایت ہے، قرآن پر ایمان لانا ہی کیا ہے؟ اصل ہدایت ہے۔ اللہ نے بے شمار نبیوں کو پیدا کیا، بے شمار نبیوں کو بھیجے، اور ہر ایک کے ساتھ کتابیں بھی ارسال کی گئی، بھیجی گئی۔ اور قرآن کی خصوصیت اور امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ یہ امت تمام لوگوں پر، تمام انبیاؤں کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ یہ امت تمام انبیاؤں کی تصدیق کرنے والی ہے اور تمام کتابوں کو ماننے والی ہے، لیکن فالو اور ابھی جو کام کرنا ہے وہ کس کتاب پر؟ وہ قرآن پر۔ اور جس شریعت کو لے کر چلنا ہے وہ کس پر چلنا ہے؟ قرآن پر چلنا ہے۔ لیکن ہم سے پہلے جو بھی قومیں تھیں، یہود و نصارہ، یہود لوگ کیا ہے؟ اپنے پہلے لوگوں کو نہیں مانتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے رہے، لیکن حضرت موسیٰ کے جانے کے بعد بھی نافرمانیاں شروع کر دی۔ پھر جب آخر میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں سب سے اخیر نبی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے، تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ نبی نہیں ہو سکتے، اس لیے وہ لوگ حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کے در پہ ہو گئے۔ بنی اسرائیل یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے در پہ ہو گئے، اور وہ لوگ یہ کہنے لگے یہ کیا ہے؟ دجال ہے، یہ کیا ہے؟ دجال ہے۔ اور آج بھی یہودی جو پوری تیاری کر رہے ہیں، وہ اس نیت سے تیاری کر رہے ہیں کہ آخر میں دجال جو آئے گا، جس کو ہم لوگ دجال بولتے ہیں، اس کی نظر میں وہ دجال کیا؟ مسیحا ہے۔ اس کی نظر میں دجال مسیحا ہے، اور ہماری نظر میں دجال ہے، اور مسیحا کون تھے؟ حضرت عیسیٰ ہیں۔ لیکن ان کا تھاٹس بالکل الٹ ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دجال سمجھتے تھے، اس لیے حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کے در پہ ہو گئے، قتل کرنے کی کوشش کیے۔ اس کو سمجھ رہے ہیں نا باریکی کو؟ حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کے در پہ ہوئے، اور جس کو ہم لوگ دجال مانیں گے، اور دجال جو حقیقتاً ہے، اس دجال کی وہ تیاری کر رہے کہ ہماری مدد کے لیے آئیں گے۔ کیا فکر ہے ان کی؟ جو قاتل ہے وہ مسیحا، اور جو مسیحا ہے وہ قاتل، مقتول بن گئے۔ اور پھر جو نصارہ کا بھی عقیدہ ایسا ہو چلا کہ وہ لوگ یہودیوں کی باتوں میں آ کر وہی تصور کر بیٹھے کہ ہمارے حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا گیا۔ اور آج بھی ان کی یہ دونوں مکتب فکر کیتھولک ہو یا آرتھوڈکس ہو، ان کا یہی نظریہ ہے کہ عیسیٰ مسیح کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ اسی لیے وہ لوگ کیا لگاتے؟ صلیب لگاتے، سولی لگاتے اس کی تصویر میں۔ اور یہ عقیدہ ہے، عقیدہ کفارہ، کہ حضرت عیسیٰ مسیح قربان ہو گئے ہم لوگوں کے لیے۔ عقیدہ کفارہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کا یہ نظریہ ہے کہ ہم لوگ جو بھی گناہ کرتے، بپتسمہ کے ذریعے سے ہمارے گناہ تو معاف ہو جاتے، جو کچھ بھی گناہ ہے وہ سارے گناہ حضرت عیسیٰ کے قتل کی وجہ سے کیا ہو جائیں گے؟ معاف ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ معاف ہو گئے۔ اس کو بولتے ہیں عقیدہ کفارہ۔ حضرت عیسیٰ ہم لوگوں کے لیے قربان ہو گئے، اس کی قربانی تمام امت کے لیے مغفرت ہے۔ سب کے گناہ ہمارے سر لے لیے۔ ہاں، سب کے گناہ ہمارے اپنے سر لے لیے۔ تو یہ عقیدہ ہے ان کا۔
تو اس عقیدے سے وہ لوگ کیا ہیں، حضرت عیسیٰ کو مان رہے ہیں۔ حالانکہ ہم لوگوں کا عقیدہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں دو ٹوک ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ نے جب یہودی قتل کے در پہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ آسمان پر اٹھا لیے اور انہی میں سے ایک شخص کو کیا بنا لیے، حضرت عیسیٰ کی شکل دے دی، شکل و صورت دے دی، اور ان لوگوں نے اس کو قتل کیا۔ اور قتل کرنے کے بعد ان کے درمیان یہ چیمی گوئیاں شروع ہوئی کہ اگر یہ عیسیٰ ہے، حالانکہ حضرت عیسیٰ کا صرف شکل تھا اور پورے جسم اس شخص کا اپنا ذاتی تھا، تو سوال یہ ہوا کہ اگر عیسیٰ کو قتل کیے تو میرا آدمی کہاں گیا جس کو اندر بھیجے تھے، اور اگر یہ آدمی میرا ہے تو عیسیٰ کہاں گئے؟ کافی بحث ہوئی اس زمانے میں، لیکن پھر کیا ہے، حالات بدلتے گئے، لوگ نئے نئے آتے گئے، فکر بدلتی گئی، سب کچھ بدل گیا، عقیدہ بھی بدل گیا۔ تو اس طرح ہے، اللہ نے فرمایا اے یہودی اور نصارہ، جو کتاب میں نے ابھی نازل کی ہے، جو کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سناتے ہیں، اس کتاب کی صفت ایسی ہے کہ تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کرنے والی ہے، ان احکامات کی بھی تصدیق کرنے والی ہے، لہٰذا کیا کرو، قرآن پر ایمان لاؤ، رسول اللہ پر ایمان لاؤ۔ لیکن وہ لوگ ہر دھرمی کی بنیاد پر ایمان نہیں لاتے تھے، اور ایمان نہ لانے کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ حب مال اور حب جاہ۔ کیا؟ دو پوائنٹ، حب مال اور حب جاہ، ان دونوں کی وجہ سے، حب مال اور حب جاہ کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ اگر میں ایمان لاؤں گا تو جو دیگر بادشاہوں کی طرف سے ہمیں انعامات اور نوازشات عطایا ہوتے ہیں، ہر سال کا فنڈ ملتا ہے، وہ فنڈ آنا کیا ہو جائے گا؟ بند ہو جائے گا۔ اور ان لوگوں کو فنڈ ملتا تھا ایران کی طرف سے، روس کی طرف سے، قیصر کی طرف سے، کسریٰ کی طرف سے، اس طرح کے فارس کی طرف سے ہر سال ان لوگوں کو فنڈ دیا جاتا تھا۔ تو یہود و نصارہ اور ان کے علماء کا یہ کہنا ہوتا، اگر میں ایمان لایا تو میرا حکم، میرا جاہ بھی چلا جائے، یعنی عہدہ اور منصب بھی چلا جاتا، اور مالی اعتبار سے ہم کیا ہو جاتے؟ فقر و فاقہ میں چلے جاتے، ہماری پوزیشن کم ہو جاتی اگر میں ایمان لایا، اس لیے میں ایمان نہیں لاتا ہوں۔ حالانکہ دل سے وہ مانتے تھے، سمجھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ بالکل کیا ہے؟ صحیح ہے، اور جو باتیں پیش کر رہے ہیں بالکل صحیح ہے، لیکن صرف دو بنیاد پر، حب مال اور حب جاہ کی بنیاد پر وہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ سمجھ میں آ رہی؟ حب مال اور حب جاہ۔ اور اگر آپ تصور کریں، آپ غور کریں، تو یہ دونوں چیزیں، حب مال اور حب جاہ، یہ دونوں چیزیں ایسی چیز ہیں، اگر کوئی حب مال میں مبتلا ہے یا حب جاہ میں مبتلا ہے تو وہ صحیح طریقے پر دین پر نہیں چل سکتا۔ حب مال اور حب جاہ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان دونوں چیزوں کا مستقل طور پر شکار ہو جائے تو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے روحانیت ہے اور جو دین میں بالکل لگنا ہے اور شریعت پر چلنا ہے، ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ حب جاہ اور حب مال۔ حب مال میں کیا ہے؟ حب مال میں کیا ہے؟ مال سے محبت، اور انسان کا مال سے محبت میں فطری طور پر ہے، لیکن میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ مال سے محبت نہیں، مال سے محبت کا فطری تقاضا ہے، مال کمانا چاہیے، لیکن مال میں اس قدر منہمک ہو جانا کہ ماں اللہ کو بھول جانا، رسول اللہ کو بھول جانا، دین کو بھول جانا، نماز روزے کو بھول جانا، یہ پھر کیا ہے؟ نقصان دہ ہے۔ پھر یہ مال کیا ہے؟ نقصان دہ۔ اسی مال میں اولاد بھی ہے، بیویاں بھی ہیں، گھر بار بھی، سب کچھ ہے۔ تو شریعت کا منشا یہ ہے کہ آپ مال کمائیں، آپ اپنے اولاد کے درمیان رہیں، ان میں وقت دیں، لیکن اتنا وقت دیں، مال اتنا کمائیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ سے غفلت نہ ہو جائے، جس سے رسول اللہ کی یاد سے غفلت نہ ہو، جس سے دین اور شریعت سے دوری نہ ہو جائے۔ آپ اس طرح مال کمائیں، اس طرح زندگی گزاریں، لیکن وہ مال جو اللہ سے غافل کر دے، جو رسول اللہ سے غافل کر دے، جو دین و شریعت سے دور کر دے، پھر وہ مال کیا؟ مال نہیں بلکہ وبال جان ہے، فتنہ ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسرا کیا ہے؟ حب جاہ، منصب۔ منصب یہ منصب ایک ایسی چیز ہے، عہدہ اور منصب، کہ اس کی وجہ سے آدمی پریشان ہے، اس کی وجہ سے میری کرسی نہیں جانی چاہیے، میری کرسی نہیں جانی چاہیے۔ آج کرسیوں کی لڑائی ہو رہی ہے ہر جگہ، میری کرسی ہو تو میری کرسی ہو۔ یہ کرسی اور حب جاہ کی لڑائی کی وجہ سے آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ اپنے رب سے غافل ہو جاتا ہے، اور جو ملوک بادشاہ برباد ہوئے اسی وجہ سے، بڑے بڑے بادشاہ جس کے تذکرے ہم لوگ اپنی کتابوں میں، تاریخ میں پڑھتے ہیں، وہ لوگ برباد ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ حب جاہ میں اس قدر وہ مشغول ہو گئے کہ اللہ سے دور ہو گئے، دین و شریعت سے دور ہو گئے۔ پھر نتیجہ کیا ہوا
کہ جا بھی چلے گئے، مال بھی چلا گیا، خود وہ فنا ہو گئے۔ حب مال اور حب جا، ان دونوں کے فتنوں سے بچنا چاہیے۔ آدمی مال میں محنت کرے، کسب حلال بھی ضروری ہے، مال کمائے، لیکن اللہ کو یاد کرتے ہوئے، دین و شریعت کو یاد رکھتے ہوئے، اور یہی مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کا۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھو اے بنی اسرائیل، تم سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بن جاؤ، تم سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بن جاؤ۔ یہ سب سے پہلے انکار سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلے انکار سے کیا مراد ہے؟ تو یہاں پر یہ بیان کیا گیا ہے، سب سے پہلے انکار سے مراد یہ ہے کہ پڑھا لکھا کون لوگ تھے؟ یہودی نصارہ پڑھے لکھے لوگ تھے، اور مکہ والے کیا تھے؟ جاہل تھے۔ کیا تھے؟ جاہل تھے۔ اور جاہلوں کی ٹولی ڈیپینڈ ہے کس پر؟ پڑھے لکھوں پر۔ اور آج بھی دستور ہے کہ پڑھے لکھے لوگ جس چیز کا اعلان کر دے کہ ووٹ اس کو دینا ہے، اس کا سپورٹ کرنا ہے، تو سارے لوگ سپورٹ اس کو کرنا ہے۔ اسی طریقے سے مکہ والے ڈیپینڈ تھے کس پہ؟ یہود پر ڈیپینڈ تھے کہ اگر یہود لوگ تصدیق کرتے ہیں، کس کی؟ رسول اللہ کی تصدیق کرتے ہیں، چونکہ یہ اہل علم ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اگر یہ لوگ ایمان لاتے ہیں تو میں بھی ایمان لاؤں گا، میں بھی ایمان لاؤں گا۔ لیکن یہود و نصارہ انکار کر رہے تھے، سو یہ لوگ بھی کیا کر رہے تھے؟ انکار کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اے یہود و نصارہ تم سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو۔ اگر تم انکار کرو گے تمہاری وجہ سے مکہ والے بھی انکار کریں گے، اور جب مکہ والے تمہاری وجہ سے انکار کریں گے تو جب مکہ والوں کو سزا ملے گا، اس سے ڈبل سزا کس کو ملے گی؟ یہود و نصارہ کو۔ سمجھ گئے پوائنٹ؟ اسی سے مسئلہ مستنبط ہے، الدال علی الخیر کفاعلہ، الدال علی الشر کفاعلہ۔ بھلائی کی رہنمائی کرنے والا ایسے ہے جیسے کہ خود بھلائی کرنے والا، برائی کی رہنمائی کرنے والا ایسے جیسے کہ خود برائی کر رہا ہے۔ بھلائی، ہم بھلائی کا حکم دیے، تب یہ بندہ جتنا بھلائی کرے گا، پوری زندگی بھلائی کیا، تو اللہ تعالیٰ ایٹومیٹک اس کو ثواب دینے کے ساتھ ساتھ ڈبل ثواب اپنے کو بھی دیں گے۔ میں نے ایک مسجد بنائی، میں نے ایک کو قرآن پڑھایا، تو یہ بچہ جب تک قرآن پڑھتا رہے گا، میں نے ایک کو تعلیم دی، جب تک وہ اچھائی کا کام کرتا رہے گا، جتنا اس کو ثواب ملے گا اتنا اپنے کے کھاتے میں آ جائے گا، اپنے کو بھی ثواب ملے گا۔ اس کو بولتے ہیں الدال علی الخیر کفاعلہ، بھلائی کا حکم دینے والا ایسے جیسے کہ خود وہ بھلائی کر رہا ہے۔ الدال علی الشر کفاعلہ، برائی کی طرف بتانے والا، رہنمائی کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ خود برائی کر رہا ہے۔ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، ان کو بھی ایسا کر کے دے دیے، وہ بیچارے بھی شروع کر دیے پینے کے لیے، خود تو پی رہے اس کو بھی شروع کر دیے، خود نماز نہیں پڑھ رہے اس کو بھی نماز سے دور کر دیے، خود روزہ نہیں رکھ رہے اس کو بھی روزے سے دور کر دیے، خود زکوٰۃ نہیں ادا کر رہے ہیں اس کو بھی زکوٰۃ سے دور کر دیے، خود قرآن پڑھتے نہیں اس کو بھی دور کر دیے۔ یہ کیا ہے؟ جتنا گناہ نہ کرنے والوں کو ملے گا، اسی طریقے سے اس کا ڈبل گناہ، جس کو وہ بتلا دیا کہ تم کو نہیں کرنا ہے، اس کا گناہ ملے گا۔ سمجھ گئے؟ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو، اس لیے کہ لاؤ ایمان لاؤ۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، سمجھ میں آ گئی بات ہے؟ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور آگے یہ بھی فرمایا کہ دیکھو تھوڑے پیسے کے بدلے میں میری آیتوں کو سودا نہ کرو، میرے احکامات کا سودا نہ کرو۔ اس کو بولتے علماء سوء، علماء سوء، جان بوجھ کر، جانتے بوجھتے، یہ معلوم ہے کہ یہ سچ ہے، یہ حق ہے، لیکن جان بوجھ کر بھی احکامات کو چھپاتے رہے اور پیسے لے کر فتویٰ دیتے رہے، پیسے دے کر ہر ایک کے لیے الگ الگ مسئلے بیان کرتے رہے، جس کا جیسا مسئلہ اس کو بیان کر دی پیسے لے کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ میری آیتوں کو نہ بیچو، کس کے بدلے؟ ثمنًا قلیلا، تھوڑے پیسوں کے عوض۔ یہود و نصارہ پیسے لے کر احکامات بیان کرتے تھے، اور اسی طریقے سے جو مالدار ہوتے تھے ان کے بارے میں احکامات کو چھپا دیتے تھے۔ جیسے اس کے آگے تذکرہ آئے گا کہ ایک لوگ تھے جو بڑے گھر کے تھے، لڑکا اور لڑکی دونوں
غلط چیز کے شکار ہو گئے، جب حکم آیا تو وہ احکامات کو چھپا دی. آیت رجم کو، جس میں رجم کا حکم ہے، پتھر مارنے کا حکم ہے، سنگسارے کا حکم ہے، اس کو چھپا دیے. اور جب غریب طبقے کے لوگ شکار ہوئے اس کو مارے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیسی چیز ہے، یہ کیسی تقسیم ہے کہ بڑوں کے لیے آزادی اور غریبوں کے لیے فرمان. تو اسی طریقے سے بنی اسرائیل کا یہ خاصہ تھا کہ احکامات کو بیان کرتے تھے پیسے لے کر. اللہ نے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں کو بیچو نہیں. کیا لے کر؟ پیسے لے کر نہیں بیچنا ہے. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور کیا کرو؟ ڈرتے رہو. اللہ تعالیٰ کے غضب سے کیا کرتے رہو؟ ڈرتے رہو. اب یہاں پر جو چند مسئلے ہیں اسی آیت میں، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری آیتوں کو. اچھا، یہاں پر فرمایا میری آیت کو، یہاں تو قرآن کی آیت ہے. اگر کوئی سوال کرے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، یہ تو قرآن کی آیت ہے نا. یہودی لوگ تو قرآن کو نہیں بیچ رہے تھے نا. تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، جو احکامات تورات میں ذکر کیے گئے یا جو احکامات زبور میں ذکر کیے گئے، جو احکامات انجیل میں ذکر کیے گئے، اگر یہودی تورات میں تبدیلی کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ کے احکامات میں کیا کر رہے؟ تبدیلی کر رہے، ان آیتوں کو بیچ رہے ہیں. اس اعتبار سے اللہ نے فرمایا. یہاں پر پوائنٹ کی چند باتیں یہ ہے کہ کیا قرآن کو بیچنا، قرآن جو ہم لوگ پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں، اس کی اجرت لینا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا میں داخل ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس کا ڈائریکٹلی جواب یہ ہے کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا میں داخل نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا سے کہ احکامات کو غلط بتلانا. پیسے لے کر قرآن کا حکم کچھ ہے، تورات کا حکم کچھ اور ہے، لیکن وہ لوگ پیسے لے کر تورات کے خلاف، جس تورات میں نہیں لکھا ہے ان کے خلاف احکامات کو بیان کرتے تھے. یہ بالکل کیا غلط ہے. اگر آج بھی اگر کوئی عالم، کوئی مفتی غلط مسئلے بیان کرتے ہیں پیسے لے کر تو ظاہر سی بات ہے وہ غلط ہے. لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ڈیپینڈ ہے کہ کیا قرآن کی تعلیم پر جو پیسے لیتے ہیں، اجرت لیتے ہیں، یہ لینا جائز ہے یا نہیں. امامت کا مسئلہ ہے، اذان کا مسئلہ ہے، اور دیگر جو کام کرتے ہیں قرآن کے ذریعے سے ہو، حدیث کے ذریعے سے ہو یا اسلامی تعلیمات کے ذریعے سے، اس کا پیسہ لینا جائز ہے یا نہیں ہے. اس سلسلے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بالکل لیا، کہتے ہیں جائز ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جائز ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جائز ہے. ہمارے امام صاحب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھوڑے سے بیان کرتے ہیں تفصیل. کیا وہ بیان کرتے ہیں کہ چونکہ امام صاحب کا جو بیان ہے وہ ایک پس منظر میں بیان ہے. اس زمانے میں جو اسلامی حکومت قائم تھی، اسلامی حکومت میں جو بھی علماء ہوتے تھے ان کو بیت المال سے فنڈ دیا جاتا تھا. بیت المال سے ان کو تنخواہ ملتی تھی، اور آج کل کی تنخواہ نہیں، موٹی موٹی تنخواہ ملتی تھی. اور تنخواہ اس وجہ سے ملتی تھی تاکہ آپ امامت کے فرائض انجام دیں، اذان کے فرائض کو انجام دیں، پلس دروس قرآن کا اہتمام ہو، اسلامی تعلیمات کی ترویج و اشاعت، ہر چیزوں کے لیے پیسے بیت المال کی طرف سے فراہم کیے جاتے تھے. لیکن اس وجہ سے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کہ پیسہ لینا جائز نہیں ہے. کیوں جائز نہیں ہے؟ اس کی وجہ کیا بیان کیے تھے کہ بیت المال سے علماء کو پیسے ملتے ہیں، لیکن تنخواہ ملتی ہے. لیکن اب جو زمانہ ہے، اب جو مفتی فتویٰ دیتے ہیں نہیں، اب تو بالکل یہ لینا جائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بیت المال کا سسٹم نہیں، اسلامی ریاست نہیں، اسلامی اسٹیٹ نہیں، بیت المال کا نظام نہیں ہے کہ علماء کو وہاں سے ایک موٹی رقم دی جاتی ہے اور اس وجہ سے دی جاتی ہے کہ ان کام کریں. کچھ بھی نہیں. اب علماء بھی اب اگر اجرت نہیں لیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہر ایک کو اپنے آل و اولاد کی فکر ہوتی ہے، ذریعہ معاش ہے. اگر پورا وقت وہ قرآن و حدیث کی تعلیمات میں صرف کرے، مسجد میں نماز پڑھائیں، اذان دیں اور دیگر رفاہی کام میں وہ خرچ کریں، اور اسے کچھ مطلوبہ چیز نہ ملے تو ظاہر سی بات ہے اپنی پرورش کیسے کر سکتے ہیں اور اپنے بچوں کی پرورش کیسے کر سکتے ہیں. اس لیے اس زمانے کے متأخرین فقہاء احناف نے یہ فتویٰ دیا، اور علماء کا یہ جمہور علماء کا اس زمانے میں کہ نہیں، جو علماء ہیں جو خدمت کرتے ہیں، مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، یا جو بھی حلقے بنتے ہیں، اس میں اجرت مثل لینا کیا ہے؟ جائز ہے، اور یہ قرآن کس میں داخل نہیں ہے. سمجھ گئے بات؟ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا.
اچھا یہاں پر اپنے اس زمانے میں جو بھی بیت المال سے وہ فنڈ بادشاہوں کی طرف سے جو بیت المال اکٹھا ہوتا تھا اس سے دیا جاتا تھا. ایسا نہیں کہ وہاں پبلک سے چندہ لے کر اس طرح سسٹم نہیں تھا. اور اسلامی ریاست میں بھی جو ٹیکس کا GST جو ٹیکس ہے وہ بالکل ان کی شرح بہت ہی کم یا دوسروں سے اولاً تو مسلمانوں سے ٹیکس نہیں لیتے تھے, دوسری قوموں سے جو بھی ٹیکس لیتے تھے تو ان سے بالکل کم لیتے تھے. لیکن ابھی جو اس کو جزیہ بولتے ہیں اردو میں, عربی میں جزیہ بولتے ہیں, لیکن موجودہ زمانے میں جو ٹیکس کا مسئلہ ہے پوری حکومت ٹیکس لوٹ لے گئی اس طرح. تو یہ سسٹم ابھی جو ہے وہ سسٹم تھوڑا صحیح نہیں ہے. اسلام میں ایسا نہیں تھا. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ. اس لیے کیا کرنا چاہیے, صرف میرے ہی غضب سے ڈرا کرو. یہ خطاب کیا کہتے ہیں سب کو ہے کہ جہاں یہود و نصارہ کو اللہ سے ڈرنا چاہیے وہاں پر کیا ہے سب کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. ایک آیت اور ہو جانی چاہیے. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپاؤ. یہ آیت بھی یہودیوں سے متعلق ہے. یہودیوں کو یہ معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں کو اعلان کر رہے ہیں وہ بالکل 100% صحیح ہے, اور وہ سارے ہو بہو وہ ساری چیزوں کو بیان کر رہے ہیں جس کا تذکرہ تورات میں کیا گیا ہے. اس لیے کیا کرنا چاہیے, ایمان لانا چاہیے. لیکن وہ لوگ حق کو چھپاتے, حق کو کیا کرتے, چھپا دیتے, حق کو چھپاتے اور باطل میں گڑگڑ کر دیتے. اللہ نے فرمایا بالکل ایسا نہ کرو, تم جو جانتے ہو ان چیزوں کا اظہار کرو. اور اسی طریقے سے مکہ میں جو لوگ ایمان لاتے تھے, ایمان لانے کے بعد ان سے کہتے تھے تم نے اچھا کیا ایمان لے آیا. پھر وہ لوگ کہتے تھے آپ کیوں نہیں ایمان لاتے, میاں مسئلہ ہے, پیسوں کا مسئلہ ہے, اپنے عہدے کا مسئلہ ہے, اگر میں بھی ایمان لاؤں تو پھر پیسے آنے بند ہو جائیں گے, یہ میرا عہدہ اور منصب سب کچھ کیا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. اس وجہ سے وہ لوگ ایمان نہیں لاتے تھے. اللہ نے فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. کیا کرو, اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ. جان بوجھتے ہوئے بھی حق کو چھپاتے ہوئے کیا ہے بالکل غلط ہے. اللہ تعالیٰ کیا کریں گے, سرزنش کریں گے, اللہ تعالیٰ سزا دیں گے. یہ آیت نمبر 42 تک ہوا. انشاءاللہ اگلے سنڈے سے 43 سے انشاءاللہ رہے گا. اس میں تفصیلات ہیں, آپ لوگ مطالعہ کریں گے بہتر رہتا ہے, تاکہ جو اشکالات ہوں, جو سوالات ہوں آپ پیش کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ یہودی لوگ یہ کریں. ہاں, یہودی لوگ قتل کرنے کی در پہ ہوئے.